بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرپسندوں کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ۔ خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسناک حادثہ اور تا قیامت تمام اہل ایمان کو خون کے آنسو رلانے والا اندوہناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں فتنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد یہ اولین فتنہ تھا جس کے نتائج و اثرات اس قدر بھیانک اور دور رس تھے کہ اس ایک فتنے سے آئندہ صدیوں تک مزید کئی فتنے جنم لیتے رہے۔ یہ فتنہ عرصہ دراز تک مختلف شکلیں بدل کر امت کے لیے باہم اختلاف و افتراق اور بڑے مصائب و آلام کا سبب بنتا رہا۔ اس فتنے کے نتیجے میں مختلف زمانوں میں مسلمانوں میں باہم خون ریز اور تباہ کن تصادم کی نوبت آتی رہی اور اسی فتنے کے نتیجے میں ہی امت مسلمہ تا قیامت متعدد فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر رہ گئی، جس کی وجہ سے امت کی وحدت پارہ پارہ ہوئی اور تقسیم در تقسیم کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ اس افسوسناک فتنے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ شرمیلے، انتہائی نرم مزاج اور حلیم بردبار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو ابتدائی 6 سال تو اسلامی مملکت کے اعتراف و انعکاف میں سابق خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سختی کا اثر جاری رہا، جس کی وجہ سے امور سلطنت بدستور درست انداز میں چلتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ بدنیت، سازشی اور شرپسند قسم کے لوگوں نے نئے خلیفہ کے مزاج کو سمجھ لیا، چنانچہ انہوں نے اس صبر و تحمل، نرم دلی و مہربانی اور حلم و بردباری کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور یوں انہیں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ بالالفاظ دیگر بہت سے بدخصلت لوگوں کو اپنے انتہائی شریف النفس اور مہربان خلیفہ کی شرافت راس نہ آئی۔ جا بجا خفیہ تنظیمیں قائم کر لی گئیں اور مرور وقت کے ساتھ یہ فتنہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات کے نتیجے میں حدود سلطنت بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھیں۔ رعیت میں اب بہت بڑی تعداد میں عرب و عجم ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کا پس منظر ایک دوسرے سے جدا تھا، ماضی میں ان کا تعلق مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے رہا تھا، قبول اسلام سے قبل ان کے سابقہ مذاہب و ادیان جدا جدا تھے اور پھر قبول اسلام کے بعد کیفیت بھی جدا جدا تھی۔ کوئی خلوصی نیت کے ساتھ برضا و رغبت مسلمان ہوا تھا، کوئی کسی دنیاوی مصلحت کے تحت مسلمان ہوا تھا، کوئی محض جذبہ انتقام کی بنا پر مسلمان ہوا تھا۔ چنانچہ اسلامی فتوحات کے اس سیل رواں کو جب بزور طاقت روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا تو ان شرپسندوں اور چھپے ہوئے بدخواہوں نے مکروہ فریب، سازش اور نفاق کے ذریعے دین اسلام کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کا فیصلہ کیا اور یوں مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں اپنی گزشتہ ناکامیوں کا بدلہ اب عیاری و مکاری کے ذریعے لینے کی ٹھانی، اور یہ لوگ جگہ جگہ گھوم پھر کر حضرت عثمان بن عفان کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑکاتے رہے اور اس فتنے کو مسلسل ہوا دیتے رہے۔ آخر سن 35 ہجری میں حج بیت اللہ کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے یہی شرپسند لوگ حاجیوں کے روپ میں بہت بڑی تعداد میں حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران مدینہ کے قریب پہنچنے پر مکہ کی جانب سے اپنا سفر جاری رکھنے کے بجائے مدینہ کے مضافات میں ہی انہوں نے اپنی خفیہ ٹھکانے بنا لیے۔ اس موقع پر مدینہ کے عام باشندے بڑی تعداد میں، نیز اکابر صحابہ میں سے بھی اکثریت مدینہ میں موجود نہیں تھی۔ یہ حضرات حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ شہر تقریباً خالی تھا، جب تک کہ تمام اسلامی لشکر دور دراز کے ممالک میں مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ خود مدینہ شہر میں جو اس وقت اولین اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا، کوئی اسلامی فوج موجود نہیں تھی کیونکہ وہاں کے تمام باشندے باہم شیر و شکر تھے۔ وہاں مکمل امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا تھی، وہاں کبھی کسی فوج کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی تھی۔ ایسے میں دور دراز کے علاقوں سے اتنی بڑی تعداد میں یہ فسادی اور شرپسند عناصر حجاج بیت اللہ کے بیس میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی غرض سے وہاں آ دھمکے،
لہٰذا تعداد کے لحاظ سے یہ شرپسند شاید اس وقت خود مدینہ میں موجود اصل باشندوں سے بھی زیادہ تھے۔ اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ وقت نیز دیگر مسلمانوں کی حج بیت اللہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپسی سے قبل ہی وہاں اپنے قدم جما لیے اور اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ نیز خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیے جو ان کی شہادت تک 40 روز مسلسل جاری رہا۔ اشیاء خوردنوش کی رسد بند کر دی۔ برو میں نامی مشہور کنواں جو ہجرت مدینہ کے فوری بعد جب وہاں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا، تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد 20,000 درہم ادا کر کے وہ کنواں ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور تب ہی یعنی تقریباً گزشتہ 35 سال سے تمام اہل مدینہ مسلسل اسی کنویں سے بالکل مفت پانی پی رہے تھے۔ لیکن اب ان فسادیوں کی آمد کے بعد اسی کنویں کے پانی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو محروم کر دیا گیا۔ یوں اس ظالمانہ معاشرے کے دوران مظلوم خلیفہ وقت اور ان کے اہل خانہ کے شب و روز نہایت اسرت و مشقت کی کیفیت میں بسر ہونے لگے۔ اس دوران کبار صحابہ میں سے متعدد حضرات نے بار بار پیشکش کی کہ ہم آپ کو کسی طرح خفیہ طور پر یہاں سے نکال لے جائیں، مکہ یا کسی اور محفوظ مقام پر پہنچا دیں، لیکن ہر بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دارالحجرہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اور جب متعدد کبار صحابہ نے بار بار ان فسادیوں اور باغیوں کو بزور طاقت وہاں سے رفع دفع کرنے کی اجازت چاہی، تب ہر بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ محض میری جان بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے پڑوس میں خون ریزی کا کوئی سلسلہ ہو۔ دراصل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کا مکمل یقین تھا، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پہلے سے ہی ایک عہد و پیمان کر رکھا تھا جس پر وہ سختی کے ساتھ تادم زیست قائم رہنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں چند احادیث آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت احد پہاڑ کچھ لرزنے لگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا: اے احد، ٹھہر جاؤ، کیونکہ اس وقت تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب بھی مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں موجود تھا، تب کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ ابو بکر تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ کچھ دیر بعد پھر کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ عمر تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ کچھ دیر کے بعد کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا، وہ عثمان تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی، نیز یہ بات بھی بتائی کہ جنت کی خوشخبری تو ہے، لیکن ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، نیز یہ بھی کہا: اللہ مددگار ہے۔ اس حدیث سے ان تینوں حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز یہ کہ یہ تینوں اہل جنت میں سے ہیں، اور یہ کہ ایمان اور ہدایت پر تادم زیست ثابت قدم رہیں گے۔ اسی طرح اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے اسی بلاوا یعنی آزمائش کی پیشگی خبر دے دی تھی۔
نیز اس حدیث سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر، خصوصاً اس ارشاد پر مضبوط اور اٹل ایمان اور تصدیق کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے بارے میں آزمائش کا تذکرہ سننے کے بعد اللہ سے اس آزمائش کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ اس موقع پر اپنے لیے اللہ سے مدد اور استعانت اور صبر و ثبات کی دعا مانگی، جیسے کہ اس موقع پر ان کی طرف سے اللہ یعنی اللہ مددگار ہے کہنے کے علاوہ متعدد روایات بھی ان الفاظ میں وارد ہوئی ہیں، یعنی اے اللہ تو مجھے اس آزمائش کے موقع پر صبر و ثبات عطا فرمانا۔ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آزمائش کی خبر دی تو یہ خبر یقیناً درست ہے، لہٰذا اسے ٹالنے کی فکر یا دعا کی بجائے اللہ سے اپنے لیے صبر و برداشت، عزیمت و استقامت اور ہمت و حوصلے کی دعا مانگی۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔